حویلی کو آج دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ جگمگاتی روشنیاں رات کے وقت حویلی کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ آتے جاتے لوگ اس خوبصورت حویلی کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے اور ان میں قیام پذیر لوگوں کی قسمت پر حیران ہوتے۔ حیران کیوں نہ ہوتے بھائی، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس حویلی میں کچھ سالوں پہلے آگ لگ گئی تھی اور آگ اپنے ساتھ سب کچھ جلا کر بھسم کر گئی۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس حویلی کو دوبارہ پہلے جیسا سیم بنوایا اور آج ہر ایک کی آنکھ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حویلی کے تمام لوگ خوش تھے سوائے ایک وجود کے۔ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ تھی جس کی آج مہندی تھی اور کل نکاح۔ اپنے ہاتھوں پر لگی خوبصورت مہندی کو دیکھتے وہ خیالوں میں غرق تھی۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی تو وہ 20 سال کی ہوئی تھی۔ کیا وہ سب پر بوجھ بن گئی تھی کہ جلد از جلد وہ اسے بیانا چاہتے تھے؟ نہیں، شاید وجہ کچھ اور تھی جس سے وہ لا علم تھی۔ جس انسان سے اس کا نکاح ہو رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ دوسرے گاؤں کا سردار تھا جس کی عمر 45 سال تھی۔ رعب اور دبدبہ ایسا کہ اس کے گاؤں کے لوگ اس سے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ رہتے۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ سردار کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ پہلی نظر کی محبت کہہ لو یا کچھ اور، لیکن وہ اسے پسند آ گئی تھی اور اگلے روز ہی اس کا رشتہ آ گیا۔ ایسا اس معصوم کو لگتا تھا۔ مہیرہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ ہکا بکا ہی رہ گئی۔ اس سے اس کی مرضی نہیں پوچھی گئی بلکہ اسے بتایا گیا تھا کہ تیار رہنا، اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہے۔ اس بیچارے کی رائے نہ تو پہلے اہمیت کی حامل تھی اور نہ اب، اس لیے وہ خاموش تھی اور خاموشی سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم بیٹھی تھی کہ جب دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی نظر کمرے میں داخل ہوتی نایاب پر پڑی، جو اس وقت پیلے رنگ کی شارٹ کرتی کے ساتھ اورنج کلر کے شرارے میں ملوث، گلے میں لاپرواہی سے دوپٹہ ڈالے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ہر ایک پریشانی سے بے نیاز۔ اگر اسے فکر تھی تو صرف اپنی، باقی جائیں پہاڑ میں۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مہندی مہیرہ کی نہیں نایاب کی ہو۔ وہ تو اس وقت سادہ سے پیلے رنگ کے شلوار سوٹ میں ملوث تھی۔ سوٹ نیا تھا لیکن سادہ تھا، وہ بھی نہ جانے کیسے اسے بنا دیا گیا تھا۔ امی بلا رہی ہیں تمہیں، کچن میں کچھ برتن پڑے ہیں، وہ دھو کر کچن صاف کر دو، نایاب نے اپنا دوپٹہ اتار کر صوفے پر پھینکتے ہوئے کہا۔ مہیرہ نے اس کی بات سنتے گہرا سانس لیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ آج کے دن بھی اسے کام کرنا تھا۔ دائیں ہاتھ میں اپنا بلیک کلر کا کوٹ پکڑے، بائیں ہاتھ کی کلائی میں قیمتی گھڑی پہنے وہ لفٹ میں داخل ہوا۔ اس وقت وہ سخت الجھن کا شکار لگ رہا تھا۔ پورے بال بھیگ چکے تھے جن کو اس نے پیچھے کی جانب کیا اور ایسا کرنے سے اس کی کشادہ پیشانی نمایاں ہونے لگی۔ ٹائی کی ناٹ کو اس نے ڈھیلا کیا، بازو تو پہلے ہی وہ شرٹ کے فولڈ کر چکا تھا۔ سفید شرٹ جو برستی بارش کی وجہ سے ساری بھیگ چکی تھی، اس وقت اس کی باڈی سے چپکے اس کے کسرتی جسم کو نمایاں کر رہی تھی۔ اس وقت وہ سخت خوف کا شکار ہو رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لے۔ وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ تم یہاں؟ ایک آبرو اچکاتے اس نے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے المیر کو دیکھا۔ اگر اس حالت میں کوئی تمہیں لڑکی دیکھ لے تو ویسے ہی فدا ہو جائے، مرتی تو وہ تم پر ہر وقت ہی رہتی ہیں۔ اس کی حالت کو دیکھتے اس نے مسکرا کر اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے بھائی بہت خوبصورت تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ شٹ اپ المیر، اس کے اپنا کوٹ صوفے پر پھینکتے ہوئے کہا اور ماتھا اپنا مسلنے لگا۔ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اگر تمہیں بھابھی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو وہ جو کر رہی ہیں کرنے دو۔ المیر نے کہتے ہی جھک کر ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت غصے سے کھول رہا ہے۔ کچھ بھی کرنے دوں، کیا وہ اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ نکاح کی بھی اسے پرواہ نہیں؟ نکاح پر نکاح کرنے جا رہی ہے۔ اتنی بھی وہ چھوٹی نہیں تھی کہ اسے اپنے نکاح کا یاد نہ ہو۔ یہ لڑکی میرا ضبط آزما رہی ہے، اگر کبھی میرے سامنے آئی نا تو اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں گا۔ غصے میں کہتے اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ المیر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب تم کچھ نہیں کرو گے، تم بہرحم بن گئے ہو اور یہ بات اچھی نہیں ہے عمر۔ میں نہیں چاہتا کہ تم غصے میں اپنا نقصان کرو، میں تمہیں سمجھا ہی سکتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم وہی کرو گے جو تمہارا دل کرے گا، لیکن پھر بھی ایک بار میری بات پر غور کرنا۔ المیر کہتے ہی اپنے موبائل میں بزی ہو گیا۔ عمر جھپڑے پیچھے اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اپنے سر کو دبانے لگا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اجازت ملنے پر وہ اندر آیا۔
بھائی آپ بزی ہیں؟ شاذم نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا۔ بزی تو ہوں لیکن اپنے بھائی کے لیے نہیں، آؤ بیٹھو۔ علمیر نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے لیپ ٹاپ بند کیا۔ چہرے کے تاثرات اسے دیکھتے ہی نارمل ہوئے تھے۔ بھائی آپ بڑے بھائی سے بات کریں، مجھے پاکستان جانا ہے۔ شاذم نے گہرا سانس لیتے بات کا آغاز کیا۔ ایک یہی تو تھا جو اس کی بات سن سکتا تھا، باقی سب سے بات کرنا مطلب صاف صاف انکار۔ شاذم تمہیں معلوم ہے نا، تمہیں پاکستان جانے کی کوئی اجازت نہیں دے گا۔ احمد وہ تو کبھی نہیں مانے گا۔ چلو میں مان بھی جاتا ہوں، لیکن وہ نہیں مانیں گے۔ پاکستان سے ہماری کچھ اچھی یادیں وابستہ نہیں ہیں۔ علمیر نے اسے سمجھانا چاہا، اسے بار بار انکار کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن بھائی مجھے صرف پاکستان دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ مجھے گھومنے کا، مختلف لوگوں سے ملنے کا بہت شوق ہے، اور پاکستان تو ہمارا اپنا ملک ہے۔ بے شک ہم یہاں آ گئے ہیں، لیکن شاذم تم جانتے نہیں ہو وہاں کیا ہوا تھا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ پاکستان کا نام سنتے ہی ہم سب بھڑک جاتے ہیں۔ اور بڑے بھائی کی تو بات ہی نہ کرو، تمہاری یہ ضد فضول کی ہے، اس لیے ایسی ضد مت کرو جس سے باقی سب کو تکلیف پہنچے۔ تم ہمارے چھوٹے بھائی ہو، تمہاری ہر جائز خواہش ہم نے پوری کی، لیکن یہ والی خواہش ہم تمہاری پوری نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے یہ بات احمد کے سامنے کی تو پہلے تو وہ خاموش رہا، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ علمیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن بھائی آپ ایک بار سمجھا تو سکتے ہیں نا بھائیوں کو، پلیز میری خاطر۔ وہ بھی ضد کر رہا تھا۔ علمیر کچھ دیر اس کے چہرے کو تکتا رہا، کالی گھیری آنکھیں، ماتھے پر بکھرے بے ترتیب ڈارک براؤن کلر کے بال، ہلکی بڑی ہوئی داڑھی جو اس پر کافی سوٹ کرتی تھی، اور چہرے پر ہمیشہ رہنے والی مسکراہٹ۔ وہ ہر فکر سے آزاد اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزار رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے بھائی اس پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ ضدی ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری خاطر تو میں اتنا کر ہی سکتا ہوں، تم بات کرو، باقی میں ان کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ علمیر نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو بھائی، کہتے ہی وہ اس کے گلے جا لگا۔ وہ تو بس اپنے بھائیوں کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ رات کھانے کی ٹیبل پر وہ تینوں کھانا کھا رہے تھے۔ خاموشی اس قدر تھی کہ ایک سوئی بھی گرنے کی آواز آتی۔ شاذم نے علمیر کی طرف دیکھا، جس نے اسے آنکھوں سے اشارے کیا بات کرنے کا۔ شاذم نے خود میں ہمت باندھتے بات کا آغاز کیا۔ سامنے بیٹھا انسان واحد تھا جس سے وہ حد سے زیادہ ڈرتا تھا۔ اس نے اپنے خوبرو بھائی کی طرف دیکھا، جس کا دھیان اس وقت کھانے پر تھا۔ ڈارک بلو کلر کی شرٹ اور ساتھ ہی بلو جاگنگ ٹراؤزر میں وہ سنجیدہ سے خاموش تھا۔ احمد رضانی کے بال بھورے رنگ کے تھے اور بھورے رنگ کی ہی آنکھیں، بھوری ہلکی داڑھی جو اسے دلکش بناتی ہوئی، چہرے پر ہمیشہ رہنے والی سنجیدگی۔ وہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ سوائے ایک انسان کے، اس کے اپنے بھائی کے، صرف بھی جو ہے اسے صرف کام کی بات کرتے تھے۔ اس کی نیچر سے اس کے بھائی بخوبی واقف تھے۔ جس کام سے اسے نفرت تھی، اسے کرنا اس کے بھائیوں کے لیے گناہ تھا۔ اس کا روب دبدبا ہی کچھ ایسا تھا، اگر کوئی غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکتا تو زیادہ دیر تک نہ دیکھ پاتا۔ نہ جانے کہ اس کی آنکھیں اتنی بہرحم اور شفاف کیوں تھیں۔ بھائیوں میں سب سے لمبا قد اسی کا تھا، باقی سب کا لگ بھگ ایک جیسا تھا۔ وقت کا وہ بہت پابند تھا، ہر چیز اسے وقت پر چاہیے، اور جو چیز اسے وقت پر نہیں ملتی وہ اس انسان کو جاب سے فارغ کر دیتا جس کے ذمے وہ کام ہوتا۔ شاذم کے ہاتھ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ ہمت جمع تو کر رہا تھا لیکن ہو نہیں رہی تھی، اور علمیر اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے کھانا کھا رہا تھا۔ بھائی، بالآخر شاذم نے بات کا آغاز کیا۔ احمد نے سر اٹھائے، اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ کرو، سن رہا ہوں میں۔ اب اس کی ساری توجہ کا مرکز شاذم تھا، اور وہ بیچارہ بہت کنفیوز ہو گیا تھا۔ شاذم نے علمیر کی طرف دیکھا۔ سن رہا ہوں شاذم، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ احمد نے اپنے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں ملاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ تم نے اپنی امیج اتنی خوفناک بنائی ہے کہ بیچارہ خوفزدہ ہے، علمیر نے کھیرے کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے بات پر زبردست گھوری سے نوازا گیا تھا، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ نہیں بھائی، کچھ نہیں ہوا مجھے بس آپ سے اجازت لینی تھی۔ کیا میں پاکستان جا سکتا ہوں؟ شاذم نے جلدی سے ایک ہی سانس میں اپنی بات کے ڈالی۔ نہیں، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جواب آیا۔ بھائی پلیز، وہ منمنایا۔ علمیر کو نارمل دیکھ کر اس کو ہمت ملی تھی۔ تم بھائیوں کو کیا مزہ آتا ہے مجھے تنگ کرنے میں؟ ایک وہ کمینہ میرا ضبط آزما رہا ہے، اور ایک طرف تم۔ کیا چاہیے تمہیں پاکستان سے؟ اتنی جگہ ہیں، کیا تم سارے ممالک گھوم آئے ہو؟ آخر پاکستان میں ایسا کیا ہے؟
وہ دبے دبے غصے میں چیخا تھا۔ شاذم ایک دم خاموش ہو گیا۔ المیر بھی سنجیدہ ہوا اور سیدھا ہوتے ہوئے بیٹھا۔ ٹھیک ہے، کرو اپنی مرضی، جو دل میں آتا ہے کرو۔ ٹیبل سے اٹھتے غصے سے اسے ٹھوکر مارے وہاں سے چلا گیا۔ المیر کو تو موقع ہی نہیں ملا کچھ بھی بولنے کا۔ شاذم بھی کچھ بات کیے بنا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے وہ اکیلا بیٹا گہری سانس لے رہا تھا۔ کھانا تو تقریباً ویسے ہی پڑا ہوا تھا، اس کی اپنی بھوک بھی مر چکی تھی۔ سیاہ رات میں یہ بار کلب پوری طرح جگمگا رہا تھا۔ اٹلی کے مشہور اور مہنگے کلب میں اس کا شمار ہوتا۔ اس کلب کو دیکھتے ہی اس کو بنانے والی کی چوائس کا معلوم ہوتا کہ اس نے اس کلب پر کتنا پیسہ لگایا ہے۔ انڈر ڈانس فلور پر کچھ لوگ ڈانس اور ہاتھوں میں وائن کا گلاس پکڑے ایک دوسرے میں مگن تھے، جبکہ وہ ماتھے پر تیوری لیے اندر داخل ہوا اور چہرے پر صاف ناگواریت تھی۔ کس نے کہا تھا اس جگہ پر میٹنگ رکھنے کا؟ قہر برساتی نظروں سے اس نے اپنی سیکرٹری کو دیکھا جو گھبرائی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس نے تو کل کال کی لیکن ایمر نے کال اٹینڈ نہیں کی، اس لیے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، حامی بھر لی۔ اور اب وہ بیچاری پچھتا رہی تھی۔ اس کھڑوس بوس کے غصے سے تو اس کے آفس کا ہر ایک امپلائی واقف تھا۔ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ احمد یزدانی آج ہمارے غریب خانے پر؟ خیریت تو ہے؟ وہ جو اپنی سیکرٹری کی مزید کلاس لینے کا ارادہ رکھتا تھا، اس بات پر اس نے اپنے جبڑے بھیچے۔ اس ایک انسان کو تو اس وقت دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ آدان جو آج کلب آیا تھا کہ دیکھ سکے سب کچھ ٹھیک تو ہے۔ جب اچانک اس کی نظر احمر پر پڑی تو پاس سے گزرتے ویٹر سے اس نے وائن کا گلاس پکڑا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وجہ صرف مقابل کو غصہ دلانا تھا، جس میں شاید وہ کامیاب بھی ہونے والا تھا۔ احمر کی نظر پہلے اس کے چہرے پر پڑی، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے وائن کے گلاس پر۔ اس وقت وہ بلیک تھری پیس میں ملوث، چہرے پر جلا دینے والی مسکراہٹ لیے اپنی کالی گہری آنکھوں سے سامنے کھڑے انسان کا ضبط آزما رہا تھا۔ صاف پیشانی پر جس پر بال بے ترتیب سے بکھرے ہوئے تھے، اس نے کبھی ان کو جیل سے سیٹ نہیں کیے تھے۔ بڑی کالی داڑھی اور وجیہ چہرے پر وہ بے شک کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکا سکتا تھا۔ تم شراب کب سے پینے لگے؟ احمد نے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے کس طرح تحمل سے یہ سوال پوچھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ یہ اب تو اس کے بغیر گزارا نہیں۔ وہ بھی ڈھیٹ بنا مسکرایا اور وائن کے گلاس کو تھوڑا اوپر کی جانب کیا، اور یہاں پر احمد کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ 3 قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے کالر کو دبوچے دوسرے ہاتھ کا مکہ بنایا اس کے خوبصورت چہرے کا نقشہ بگاڑنے لگا، لیکن اس نے اپنا وہی ہاتھ فضا میں روک لیا۔ اب تو وہاں چلتا میوزک بھی بند ہو گیا اور سب لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے، کیونکہ ان دونوں کو کون نہیں جانتا تھا بھلا؟ ایک تھا اس کلب کا اونر تو دوسرا احمد یزدانی، جانا مانا بزنس مین، اور آج تک انہوں نے کسی ایسے انسان کو نہیں دیکھا جو ان کے باس کے گریبان تک آنا تو دور اس سے اونچی آواز میں بات بھی کرے۔ اس لیے سب کا حیران ہونا بجا تھا۔ وہ بھی ریلیکس سا کھڑا تھا، جانتا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے احمد یزدانی کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اس لیے وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ لیکن احمد کی اگلی حرکت پر اس کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی۔ جس نے پاس کاؤنٹر پر پڑے شیشے کے گلاس پر اپنا وہی مکہ زور سے دے مارا، وہ گلاس ایک دم ٹوٹے اور اس کے کچھ پیسے زمین پر گرے اور کچھ کاؤنٹر پر ہی گرے، لیکن ان میں اب احمد کے ہاتھ سے نکلتا خون بھی شامل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پر کچھ زیادہ ہی کٹ لگے تھے، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ اب جبڑے بیچنے کی باری غازان کی تھی۔ اس نے اپنے قدم آگے بڑھانے چاہے جب احمد اپنی سیکرٹری پر برہم ہوا۔ آئندہ اس طرح کی جگہ پر اگر تم نے میٹنگ ارینج کی تو تمہیں اسی وقت نوکری سے فارغ کر دوں گا میں۔ سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ایک لفظ چبا کر بولا اور بنا مقابل کو دیکھے وہاں سے چلا گیا جو مٹھیاں پیچھے کھڑا تھا۔ کیا کیا ہے آج تم نے؟ اورہان جو بھی تھوڑی دیر پہلے کیس میں سر کھپا کر آیا تھا غازان کو دیکھتے ہوئے حیران ہوا، جو اسے اس وقت سیم شاذم لگا۔ بس فرق یہ تھا کہ غازان تھوڑا سمجھدار تھا اور شاذم میں بچپنا تھا۔ اورہان اٹلی کا جانا مانا وکیل تھا، اس نے بہت کم کیس ہارے تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ اگر اورہان یزدانی کوئی کیس لے گا تو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اسے جیت کر ہی رہے گا۔ اس سے پہلے غازان کوئی جواب دیتا شاذم سنجیدہ چہرہ لیے گھر میں داخل ہوا اور دونوں کو اگنور کیے جانے لگا۔ جب اورہان کی آواز نے اس کے قدموں کو روکا، لگتا ہے مینرز بھول گئے ہو تم، اورہان کی آواز میں تنبیہ تھی۔ السلام علیکم، شاذم نے مڑتے ہوئے کہا اور پھر مزید کچھ کہے بنا وہاں سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ تم دونوں میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے، اورہان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور اپنے قدم کچن کی جانب بڑھا دیے۔ اس وقت اسے کافی کی شدید ضرورت تھی۔ غازان خاموش رہا، فی الحال اسے دکھ ہو رہا تھا۔
ایسا تو ہمیشہ ہوتا تھا، وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا جس سے احمر کو تکلیف پہنچتی، پھر خود ہی وہ دکھی ہوتا۔ احمر یزدانی کے 4 بھائی تھے، سب سے بڑا وہ خود، جو ایک جانا مانا بزنس مین تھا۔ اٹلی میں اس کا اپنا کاروبار تھا جسے اس نے کافی محنت اور مشقت کے بعد حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد المیر ایک پولیس آفیسر تھا۔ المیر اور احمر سے 15 ماہ چھوٹا تھا، لیکن دونوں کی کافی بنتی تھی۔ احمر صرف المیر سے اپنے دل کی بات کرتا تھا۔ دونوں کی نیچر میں حالانکہ زمین آسمان کا فرق تھا، ایک آگ تھا تو دوسرا پانی۔ پھر آتا ہے اورحان، جو وکیل تھا، وہ وکالت اس کا شوق تھا، اس لیے محنت کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچا تھا۔ اورحان المیر سے 3 سال چھوٹا تھا۔ اس کے بعد غازان، جو اورحان سے 2 سال چھوٹا اور نائٹ کلب کا مالک تھا، سب سے چھوٹا اور ان سب بھائیوں کا لاڈلا شاہزم یزدانی تھا۔ المیر اور احمر ایک گھر میں، جبکہ اورحان اور غازان دوسرے گھر میں رہتے تھے۔ شاہزم کا جہاں دل چاہتا وہ دونوں گھروں میں اپنی مرضی سے رہتا۔ اب وہ احمر سے خفا تھا تو یہاں آ گیا تھا۔ اور یہ بھائی الگ الگ کیوں رہتے تھے، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی، اور وجہ ایسی تھی جس نے ان بھائیوں کو الگ الگ کر دیا۔ غازان کوئی بھی موقع احمر کو تنگ کرنے کا ہاتھ سے جانے نہ دیتا، لیکن وہ اس میں بہت بار احمر کا دل دکھا چکا تھا، اور اس بات سے وہ اچھی طرح واقف بھی تھا۔ اپنے بھائی کو تکلیف دیتے سکون سے تو وہ بھی نہیں رہتا تھا۔ بے شک یہ لوگ الگ الگ رہتے، لیکن احمر ان سب کی خبر رکھتا تھا۔ اورحان نے ایک کپ کافی کا غازان کی جانب بڑھایا۔ کیا کر کے آ رہے ہو؟ اورحان نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے، میں کچھ دیر آرام کروں گا۔ اپنی کافی لیے وہ اٹھا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ان کا نہ جانے کیا بنے گا۔ اب اپنے سر کی درد کو سائڈ پر رکھتے اسے شاہزم کے پاس جانا تھا۔ بڑا بھائی ہونا کتنا مشکل کام ہے، لیکن نہ جانے احمر یہ سب کچھ کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ یہ سوچتے اس نے اپنے قدم شاہزم کے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ جیسے تیسے کر کے رات گزری اور آج اس کا نکاح تھا۔ حویلی میں سب بہت خوش تھے۔ خوشی مہیرہ کی شادی کی نہیں بلکہ کسی اور چیز کی تھی۔ عزت کمرے میں مہیرہ اپنی دادی کے ساتھ خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی ہمدرد وہ بوڑھی جان اب تو کسی خاطر میں ہی نہیں آتی تھی، بس ایک جانب بیٹھی رہتی۔ مہیرہ ہی ان کا خیال رکھتی تھی، اور اب تو وہ جانے بھی والی تھی، اور وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن مہیرہ کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا اپنا شوہر ان کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ دادی ماں اب اپنا خیال رکھیے گا۔ ان کا ہاتھ تھامے اس کی پشت پر اپنے ہونٹ رکھتے مہیرہ نے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ لاتے کہا، جو اس کے لیے بہت ہی مشکل کام تھا۔ میری فکر مت کرو میری بچی، بس اپنا خیال رکھنا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی اس جہنم میں نہیں جانے دیتی۔ تمہاری عمر کی تو اس شخص کی اپنی بیٹی ہے، اور اس کی بیوی، وہ تو تمہارا جینا حرام کر دے گی۔ مجھے تمہاری فکر کھائی جا رہی ہے۔ اگر تمہیں موقع ملے تو اس شادی سے انکار کرنے کا یا کسی سے مدد لینے کا تو لے لینا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے تمہاری حالت پر ترس آ جائے۔ آج حویلی میں بہت بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں۔ دادی ماں نے آتکی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو دلہن بنی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی میری مدد کرے گا؟ مہیرہ نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ آگے کیا ہونے والا ہے ہم میں سے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن میری بچی، ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ بہتر کرے گا، دادی ماں نے شفقت بھرے لہجے میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو بھیگی آنکھوں سے مسکرا پڑی بیوٹیشین اسے حویلی آ کر تیار کر گئی تھی، جو اس وقت میرون رنگ کی لال فراک کے ساتھ میرونی لہنگے میں اچھے سے سر پر دوپٹہ سیٹ کیے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اور پھر اس کی بھیگی آنکھیں قیامت ڈھا رہی تھیں۔ دادی ماں نے اس کے سر پر بوسہ دیتے اسے اپنے ساتھ لگایا، اس پر دلہن بن کر بہت زیادہ روپ آیا تھا۔ الماس صاحب کے 2 بیٹے تھے، بڑا نعمان یزدانی اور چھوٹا سلمان یزدانی۔ نعمان صاحب نے پسند کی شادی کی۔ وہ اپنی زندگی میں خوش اور مگن تھے، لیکن ایک طوفان کی وجہ سے سب کچھ تحت سے مس ہو گیا۔ نعمان سے چھوٹا سلمان، جس کی شادی اپنی کزن سے ہوئی، ان کے 2 بچے تھے۔ گاڑی میں جب خاموشی چھائی تھی، وہ دونوں اپنے اپنے خیالوں میں گم تھے۔ المیر کو جب احمر نے کہا کہ وہ پاکستان جانا چاہتا ہے تو اسے حیرت بالکل بھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے باپ کے آخری الفاظ کو اپنے غصے کی وجہ سے فراموش نہیں کرے گا۔ اس لیے بنا کچھ کہے وہ پاکستان آنے کا انتظام کرنے لگا۔ احمر کے ہاتھ پر بندھی پٹی دیکھ کر اس نے کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ کبھی کچھ نہیں بتائے گا۔ اس نے اورحان کو شاہزم کا خیال رکھنے کا کہتے وہ دونوں پاکستان کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے جیسے وہ اپنی منزل کے قریب پہنچتے جا رہے تھے، احمر کو اپنا دل بندھ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ المیر اس کی حالت سے بخوبی واقف تھا۔
اسے احمد کو اس حالت میں دیکھ کر دکھ بھی ہو رہا تھا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے گرا تو اس نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس نے گہرا سانس لیتے پیچھے ٹیک لگاتے آنکھیں موند لی۔ اس نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ اس کے اپنے باپ سے کیے گیا وعدہ، جسے وہ مر کر بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ یہاں موجود تھا، ورنہ اسے اس لڑکی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ حویلی کے باہر گاڑی رکی تو اس نے فوراً آنکھیں کھولیں، عجیب سی نظروں سے حویلی کو دیکھا۔ اس کی گاڑی کے آگے پیچھے مزید تین گاڑیاں جو گارڈز کی تھیں۔ پوری شان سے وہ گاڑی سے باہر نکلا اور فضا میں گہرا سانس لیتے اس نے المیر کی جانب دیکھا، جو سر اٹھائے اس حویلی کو تک رہا تھا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ احمد نے اندر کی جانب قدم بڑھایا تو وہ بھی اس کے پیچھے اندر کی جانب بڑھا۔ پیچھے گارڈ بھی باری باری اندر آ گئے۔ نکاح کا انتظام گارڈن میں کیا گیا تھا۔ مولوی صاحب آ گئے تھے۔ سامنے اسٹیج کے درمیان ایک باریک سا پردہ لگا تھا۔ دائیں جانب سفید کلف لگے سوٹ میں سردار صاحب بنا جمان تھے، تو دوسری جانب مہیرہ کو لا کر بیٹھایا گیا تھا، جو ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ نایاب اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی، جس نے سفید رنگ کا لانگ فراک پہن رکھا تھا۔ مہیرہ کا کانپنا اسے محسوس کیا اور اس کے کان کے پاس جھکی۔ اگر تم یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی ہو تو انکار کر دو، اس نے سادہ سے الفاظ میں کہا، جس نے گھونگھٹ میں ہی حیرانگی سے اسے دیکھا، لیکن وہ اب اپنی چوڑیوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا ہی تھا جب مہیرہ کو نہ جانے کیا ہوا۔ اس نے اپنا گھونگھٹ اوپر اٹھایا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ سردار صاحب اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ اسی چمک تو وہاں موجود ہر ایک کی آنکھوں میں مہیرہ کو دیکھنے کے بعد ابھری تھی، جو اس وقت کہیں کی پری لگ رہی تھی۔ لیکن پھر چمک کی جگہ حیرانگی نے لے لی۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، لیکن وہ بول پڑی، کیا کہا تم نے؟ ہوش میں تو ہو؟ نایاب کی ماں آگے بڑھی اور اسے بازو سے دبوچتے دانت پیسے تھے۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، اب کی بار وہ سہم کر بولی، جب اس کی نظر حویلی میں داخل ہوتے کچھ انجان لوگوں پر پڑی۔ المیر نے سردار کو دیکھا اور جھپڑے بیچے۔ جب مہیرہ کو ایک امید کی کرن نظر آئی اور وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر احمد کی جانب بڑھی تاکہ اس سے مدد مانگ سکے۔ باقی سب دم سادے اس کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ دادی ماں نے بھی آنکھیں چھوٹی کی ان دو خوبرو نوجوان کو دیکھا۔ ایسا لگا جیسے وہ ان کو جانتی ہیں۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، پلیز خدا کے لیے اس نکاح کو روک دیں۔ وہ عمر یزدانی کے قریب کھڑی بہتی آنکھوں سے اس کا بے خیالی میں بازو پکڑے بولی۔ دلہن کے روپ میں وہ سجی لڑکی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم وہی لڑکی ہو نا؟ احمد یزدانی کے دماغ میں اچانک کچھ کلک ہوا، جبکہ وہ بھی سہم کر کچھ پیچھے ہوئی۔ وہ جو کسی امید کے تحت اس باوقار شخص سے مدد مانگنے کے لیے بھاگی آئی تھی، قدم پیچھے لیتی نفی میں سر ہلانے لگی، جبکہ عمر کی آنکھوں میں بھی صفاقیت ابھری۔ ماضی کی تلخ یادیں اسے بھی غضبناک کر گئی تھیں۔ آپی، اس نے سختی سے اپنی بہن کا بازو تھاما۔ نایاب جیسی بھی تھی، لیکن کبھی اس نے مہیرہ پر ظلم نہیں کیا، اور یہ سچ بھی تھا، کبھی اپنی ماں کو روکا بھی نہیں۔ وہ کچھ عجیب سی تھی، کیا اس کے دماغ میں چل رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ نایاب کی نظر المیر پر جمی تھی، اور المیر بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جاسم اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اپنی امانت لینے آیا ہوں، اس نے گویا ان کے سر پر دھماکہ کیا۔ امانت مطلب؟ سلمان صاحب کو دوسری انہونی کا احساس ہوا۔ سلمان نے اپنے بیٹے جاسم کی طرف دیکھا، جو ناسمجھی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں، وہ سرزمیری سے بولا۔ سلمان کچھ نہیں بول پایا، جبکہ وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ اس لڑکی کا جو بھی نام ہو، مجھے یہ جاننے میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں، اور نہ اس بات میں دلچسپی ہے کہ آپ کو میری یہاں موجودگی سے کیا فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے تو مجھے اس بات سے کہ میرے باپ نے اپنے باپ کے دباؤ میں آ کر میرا نکاح اس لڑکی سے کروا دیا تھا، اور میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ یہ لڑکی میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے کا خیال بھی اپنے دماغ میں لائے۔ زندگی میں لانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ جو پینٹ کی پاکٹ میں شان بے نیازی سے ہاتھ ڈالے کھڑا بے تاثر لہجے میں بولا تھا، لیکن نایاب کے ساتھ چھپ کر کھڑی دلہن بنی دوشیزہ کو اس کے الفاظ نے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ خواب نہیں، ایک حقیقت تھی، ایک تلخ حقیقت۔ وہ اس شخص کے نکاح میں تھی، دماغ میں صرف اس کے یہی بات گھوم رہی تھی۔ اندازے کے مطابق تقریباً وہ اس سے 12 سال بڑا ہوگا۔ سلمان صاحب اور دادا کو سمجھ میں ایک سیکنڈ نہیں لگا کہ سامنے کھڑا شخص کون ہے۔ حیرت اور بے یقینی تھی، لیکن جلد ہی وہ اپنے تاثرات پر قابو پا چکے تھے۔ احمد، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تم زندہ ہو، دیکھو ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے چچا سلمان نے آگے بڑھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا،
لیکن احمد نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں آگے بڑھنے سے روکا۔ گاؤں کے لوگ کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور اس شخص کو تو کچھ کی آنکھوں میں دیکھ کر حسد کی اور کچھ کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ وہ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں گردن اکڑائے کھڑا وہاں پر موجود ہر ایک شخص کو مغرور لگا، اور یہ سچ بھی تھا۔ میں نے کسی سے کوئی صفائی نہیں مانگی، آپ کی بیٹی کو میں ابھی اور اسی وقت طلاق دے دیتا، لیکن اپنے باپ سے کیے گئے وعدے کی وجہ سے مجبور ہوں۔ خیر مجبوری تو ایک طرف، میں اپنی ناپسندیدہ چیزیں بھی کسی کو نہیں دیتا، تو یہ پھر بھی یہ تو ایک لڑکی ہے جو نفرت کے لائق ہی صحیح، لیکن ہے تو میری امانت۔ وہ تزائیہ انداز میں بولا، اگر تمہیں میری بیٹی کی پرواہ نہیں ہے تو میں بھی اسے تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ سلمان نے غصے سے کہتے اپنی بیٹی کے پاس جانا چاہا، جب عمر کے پیچھے کھڑے کالے لباس میں موجود اس کے ہٹے کٹے گارڈ ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کی کسی بات کا مجھ پر اثر نہیں ہوگا، یہ لڑکی میرے ساتھ جائے گی، پھر چاہے یہ وہاں جا کر ایک ملازمہ کی طرح زندگی گزارے، لیکن جائے گی میرے ساتھ ہی۔ یہاں موجود کسی بھی انسان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ مجھے روک سکے، ایمن نے اپنے دادا کو دیکھتے طنزیہ لہجے میں کہا، جن کی غصے کی شدت سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ غضبناک تاثرات لیے ہوئے تھا۔ ایمن لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ڈری سہمی اس دلہن کی جانب بڑھا جو مزید نائب کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اس نے بے دردی سے اس کے بازو کو دبوچا، کچھ چوڑیاں ٹوٹ کر زمین پر گری اور کچھ اس کی نازک کلائی کو زخمی کر گئی تھیں، لیکن وہاں بھلا پرواہ کسے تھی؟ وہ اسے زبردستی کھینچتا ہوا ساتھ لے جانے لگا جو خود کو آزاد کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، چپ چاپ چلو لڑکی، ورنہ تمہارا قصہ ختم کرنا مشکل نہیں میرے لیے، وہ شفاقیت سے بولا، اور وہ سہمی تھی۔ تم اسے یہاں سے نہیں لے کر جا سکتے۔ اس سے پہلے وہاں سے باہر قدم رکھتا ایک سردار کی آواز گونجی اور احمد یزدانی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہوتے کون ہو تم؟ یہ میں نہیں جانتا، لیکن یہ لڑکی میری ہے۔ سردار صاحب جو خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے چلتے ہوئے احمد یزدانی کے سامنے آیا، جس کے چہرے کے تاثرات ابھی بھی پرسکون تھے۔ فرق تو مجھے بھی نہیں پڑتا کہ تم ہو کون، لیکن میری والی بات مجھے اپنی بیوی کے لیے کسی غیر مرد کے منہ سے سننا بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔